أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجے رسلاً بہت سے رسول من قبل کا تجھ سے پہلے وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا لہم انہیں ازواجا و ذریہ بیوی بچوں والا وما کان اور نہیں ہے طاقت لرسول کسی رسول کی ان یاتی یہ کہ وہ لے آئے بآیت کوئی معجزہ الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت سے لکل اجل ہر دور کے لیے ہے کتاب ایک کتاب یمحو مٹا دیتا ہے اللہ تعالی ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ویثبت اور ثابت رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے وعنده اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے اصل کتاب لوح محفوظ. لوگوں کے ذہن میں جو تحفظات خدشات سوالات ہوتے تھے قرآن مجید عظیم الشان ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے سوالات کے جواب دیتا، لیکن جو لوگ معترضین ہوتے تھے ضد کی بنا پر اعتراض کرتے جوابات آ جانے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے. لیکن بہت سارے لوگ کہ جن کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ان کو جوابات دے دیے جاتے، ایمان کے اوپر ان کا اطمینان ہو جاتا، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتے. لوگوں کے اعتراضات کے اندر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں. گویا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ نبی کوئی مافوق الانسان چیز ہونی چاہیے، کوئی نور ہو، کوئی فرشتہ ہو. یہ تو ہماری طرح انسان ہے، انسانی نفس اور خواہشات رکھنے والا ہے. تو جواب دیا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے وہ سارے کے سارے بیوی بچوں والے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یقیناً ہم نے بھیجے رسولاً بہت سے رسول من قبل کا تو اس سے پہلے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا لہم اور ہم نے بنایا تھا انہیں ازواجا و ذریہ بیویوں والا اور بچوں والا ہم نے ان کو بنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں. ازواجن سے رہبانیت کا رد ہو گیا. اسلام کے اندر رہبانیت کی گنجائش نہیں کیا کہ انسان ساری کی ساری ضروریات اور ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے ایک طرف کونے میں بیٹھے اور اللہ اللہ کرتا رہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور وذریہ اس سے خاندانی منصوبہ بندی کا رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ 2 بچے ہی کافی ہیں، چھوٹا خاندان زندگی آسان. ذریہ کا لفظ یہ جمع کے اوپر دلالت کرتا ہے اور جمع کا اقل عدد کم از کم 3 ہوتا ہے. گویا کہ انبیاء کی 2 3 4 5 اولادیں ہوا کرتی تھیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ ہر دور کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے تو انسانوں میں سے بھیجا ہے، انسانوں کے اندر مردوں میں سے بھیجا ہے. کبھی کسی خاتون کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. اور جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے کے سارے بشر ہوا کرتے تھے، کبھی نور یا
فرشتہ نبی بن کر کے نہیں آیا۔ چونکہ نبی نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے تو انسان ہی انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کر کے آ جاتا تو پھر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو گناہ کر نہیں سکتا، ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو نفس ہے، تو ہم کیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ تو انسانوں کے لیے انسانوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، نبی بنایا۔ ایک اعتراض لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ کیسا نبی ہے، ہم جو بھی مطالبہ کرتے ہیں کسی معجزے کا وہ پورا ہی نہیں کر سکتا۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دو، ہمیں پتہ ہو جائے گا کہ آپ حق نبی ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ زمین کے اندر سے ہماری آنکھوں کے سامنے چشمہ نکال دو، ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب ان کے معجزات، منہ مانگے معجزات پورے نہیں ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کیسا اللہ کا نبی ہے کہ ہماری بات پوری ہی نہیں کر سکتا، ہماری جو منہ مانگے نشانی اور مطالبات اور معجزے وہ تو پورے ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ وما کان لرسول، نہیں ہے طاقت کسی رسول کی یأتی بآیۃ کہ کوئی معجزہ لے آئے وہ، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ جو معجزہ ان سے، جو چیز ان سے طلب کرو گے تمہاری آنکھوں کے سامنے لا حاضر کریں گے، اس کو وجود کر دیں گے، وجود میں لے آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات سمجھا دی گئی کہ معجزے کا خالق رسول نہیں ہوتا، معجزے کا خالق اللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے، جو معجزہ چاہتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، جس وقت چاہتا ہے نبی کی حقانیت اور اس کی سچائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا کہ ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی سزا آ سکتی ہے، ہم تو ایمان نہیں لا رہے، ہمارے اوپر تو کوئی سزا نہیں آ رہی۔ تو اس کی بات بھی یہاں پر فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، تمہیں سزا دینے کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، جب اتمام حجت قائم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہارے اوپر سزا آئے گی۔ لوگوں کے مانگنے کی وجہ سے بھی فوری سزا نہیں آتی، سزا کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے کہ کب آئے گی، کب اتمام حجت قائم ہو کر کب سزا نافذ ہونی ہے۔ اور اس چیز کا بھی جواب دے دیا گیا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بھی آ جاتی تھی کہ ہم تو ایمان نہیں لائے، ہمارے لیے تو سزا کا فیصلہ ہو گیا، تو اب ایمان لانے کا آخر فائدہ ہی کیا ہے، ہمیں تو سزا ملنی ہے۔ تو اس کا جواب بھی دے دیا کہ یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، وہ یثبت، اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اگر ایمان نہ لانے کی صورت میں، ظلم کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سزا کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو یہ سزا کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس کو مٹانا چاہے تو مٹا سکتا ہے، اس سے کوئی دوسرا پوچھنے والا نہیں۔ لوگوں اگر تم ایمان لے آؤ گے، اخلاص قائم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ نے اگر سزا کا فیصلہ لکھ رکھا ہو تو اس کو واپس بھی کر سکتا ہے، اگر واپس کر دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جس وقت باہر میدان کے اندر آ گئے تھے، آوزاری کی تھی، اللہ سے معافی مانگی تھی، ایمان لے آئے تھے، اخلاص قائم کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو واپس کر لیا تھا۔ علماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ اللہ رب العالمین نے جو آیات نازل کی، جو احکامات نازل کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک حکم کو ختم کر کے اسی کا نیا حکم بھی دے دیتا ہے، ایک حکم کو مٹا دیتا ہے، اس کو منسوخ کر دیتا ہے، دوسری جگہ ایک نیا حکم دے دیتا ہے جو لوگوں کے لیے پہلے حکم سے زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے، یہ کوئی علمی کمزوری کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ کامل علم کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح غور کیجئے، ایک مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ایک دوائی لکھ کر کے دے دیتا ہے، جب دوسرے ہفتے جاتا ہے تو دوسری دوائی لکھ کر کے دے دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے ڈاکٹر کو سمجھ نہیں تھی اور دوائی لکھ لی تھی، اب سمجھ آ گئی اور دوائی لکھ لی، ایسی بات نہیں، بلکہ مریض کی حالت کو دیکھ کر کے اس نے دوائی لکھی ہے۔ پہلے وہ والی دوائی مناسب تھی، اب ایک ہفتے بعد بہتری آ گئی ہے تو اب ڈاکٹر نے سمجھا کہ اس کے لیے یہ دوائی مزید بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی احکامات دیتا ہے، جب لوگوں کی تربیت ہو جاتی ہے، لوگوں کو ذہن نیا حکم لینے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو بعض اوقات منسوخ کر کے اسی جگہ نیا حکم دے دیتا ہے۔ اور یہیں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھ لیا، یمحو اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ یثبت، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ تقدیر بھی اللہ رب العالمین نے لکھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر کے اس کی جگہ بندے کے لیے کوئی اور فیصلہ لکھتے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرد القضاء الا الدعاء،
تقدیر کو کوئی چیز بھی تبدیل نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز انسان کی قسمت میں نہ ہو، تقدیر میں نہ ہو، انسان دعا کرے، اللہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو مٹا کر کے اس کی قبول شدہ دعا، اس کے لیے جو چیز بندے نے مانگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو درج کروا سکتا ہے۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کوئی کہ رزق کے اندر کمی آ گئی۔ اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر، عمر کے اندر برکت اور اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی کو پیغمبر بنایا، انسانوں میں سے مردوں کو پیغمبر بنایا، بشر کو پیغمبر بنایا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ معجزات کا خالق اللہ رب العالمین ہوتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جو معجزہ چاہتا ہے، مناسب سمجھتا ہے، نبی کی حقانیت کے لیے نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے فیصلے کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے اختیارات، کلی اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً ارسلنا، ہم نے بھیجے رسلاً، بہت سے رسول من قبل کا، تجھ سے پہلے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، لہم انہیں، ازواجا و ذریہ، بیوی بچوں والا، وما کان، اور نہیں تھی طاقت لرسول کسی رسول کی، ان یاتی کہ وہ لے آئے بآیت کوئی معجزہ، الا مگر باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، لکل اجل، ہر دور کے لیے ہے کتاب، ایک کتاب، یمحو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما جو یشاء چاہتا ہے، وہ یثبت، اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وعنده، اور اسی کے پاس ہے الکتاب، اصل کتاب، لوح محفوظ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔